السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 31 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، واو اور لو اگر، انا بے شک یا واقعی، قرآناً کوئی قرآن ہوتا، سیرت چلائے جاتے، بہی ساتھ اس کے یا اس کے ذریعے، الجبال پہاڑ، او یا قطعت قطع کی جاتی یا کاٹی جاتی، بہی ساتھ اس کے یا اس کے ذریعے، الارض زمین، او یا کلما کلام کیا جاتا یا بلوائے جاتے، بہی اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ، الموتا مردے، بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الامر تمام معاملات، جمیعاً سب کے سب، افلم کیا پس نہیں، یہ اصل میں 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، کیا، فا پس، لم نہیں، کیا پس نہیں، یئسا اطمینان ہوا یا معلوم ہوا یا مایوس ہوئے، کیا نہیں مایوس ہوئے یا کیا ابھی تک معلوم نہیں ہوا، الذین ان لوگوں کو جو آمنو جو ایمان لائے، ان یہ کہ لو اگر، یشاء اللہ اللہ چاہتا، لہدا تو ضرور ہدایت دے دیتا، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، ولا یزالو اور ہمیشہ رہیں گے، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم انہیں پہنچتی رہے گی، بما اس وجہ سے جو، صنعوا جو انہوں نے کیا، قارعۃ سخت تکلیف یا آفت یا مصیبت، او یا تحل اترے گی، قریباً ان کے قریب، من دارہم ان کے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یأتیہ آ جائے گا، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد وعدے کے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ وضاحت طلب ہیں، پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ قرآناً جو ہے یہ نکرہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس سے مراد ہے کوئی بھی قرآن، ولو ان قرآناً اگر ہوتا کوئی بھی قرآن، سیرت سارا یسیرو سے ہے، سارا یسیرو یعنی چلنا، سیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، سیر کا معنی یعنی ہم چلنا پھرنا، اور اسی سے نام جو ہے سارا، سائر یا سائرہ بھی رکھے جاتے ہیں، تو سیرت کا معنی ہے چلانا، چلنا پھرنا، سیر سے ہے۔ قطعت جو ہے یعنی قطع سے ہے یہ لفظ، قاف طا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، قطع کرنا یعنی کاٹنا، ایسے کاٹنا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یا قطعت یہ جو پیش آئی ہے تو یہ جو ہے اس سے یہ پیسیو وائز ہے، یعنی اس میں فاعل پھر موجود نہیں ہے، یعنی کاٹی جاتی ہے، اس کا ترجمہ پھر جو ہے وہ ہم اسے سیرت چلائے جاتے ہیں، قطعت کاٹی جاتی ہے، یعنی ورب ہے لیکن اس کے شروع میں پیش آیا ہے تو یہ مجہول ہو گیا، اس کو یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یعنی سیرت چلائے جائیں، قطعت کاٹے جائیں۔ آگے جو ہے کلما بھی اسی طرح ہی اس کے اوپر بھی پیش ہے، یہ بھی مجہول ہے یعنی پیسیفائز ہے، اس میں بھی یعنی فاعل موجود نہیں ہے، یعنی بلوائے جائیں، کلام کا لفظ اسی سے ہی بنا ہے، کاف لام میم جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کلما بلوائے جائیں، کلام کرنا، بات کرنا یا بلانا، تو یہاں پر جو ہے ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے، او کلما یا بلوائے جائیں یا کلام کروایا جائے، الموتا مردوں کو۔ ایک آگے لفظ ہے یائسا، یائسا جو ہے یہ اس کا معنی جو ہے ویسے لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ مایوس ہونا ہے،
تو لغت حوازن جو ہے یعنی حوازن جو ہے عرب کا ایک قبیلہ ہے، ان کی لغت میں یائسہ کا لفظ جو ہے یہ معلوم ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس کا مفہوم جو ہے معلوم ہونا یا جان لینا کا ہی جو ہے مفہوم بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر دونوں ترجمہ ہی کیا جا سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو مایوس ہونے کے بعد بھی اسے کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے، تو میننگ وہی ہوگا۔ تو یہاں پر ترجمہ خواہ یعنی مایوس ہونا کر لیں، یا چونکہ یہ مسلمانوں کے متعلق ہے، الذین آمنوا کا لفظ آگے کہ اہل ایمان جو ہیں کیا وہ ابھی تک مایوس جو ہے وہ مایوس نہیں ہوئے، تو مایوس جو ہے کوئی بھی مومن نہیں ہوتا، اس لیے یہ ترجمہ زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ معلوم ہونا کا ہم کریں گے۔ تو کیا نہیں معلوم ہو گیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ولا یزالو ہے آگے ایک لفظ، ولا یزالو جو ہے یہ جہاں بھی آتا ہے اس میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس میں کنٹینیوسلی وہ کوئی کام جو ہے وہ ہوتا رہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا کافروں کے ساتھ۔ تصیبہم، تصیبو جو ہے یعنی مصیبت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی پہنچنا، مصیبت جو ہے یعنی کوئی مصیبت پہنچنا، کوئی تکلیف پہنچنا، تو تصیبہم انہیں پہنچتی رہے گی یعنی کافروں کو۔ صنعوا، صنعت کا لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، صنعت یعنی کاریگری، کوئی کام کرنا، تو صنعوا جو انہوں نے کیا۔ آگے ایک لفظ ہے قارعہ۔ قارعہ جو ہے اس کا معنی ہے کھڑکھڑانا، ٹکرانا، یا دروازے کے کھٹکھٹانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ قرع الباب اسے کہتے ہیں۔ قاف را عین جو ہے یہ قاف دو نقطے والا، قاف را عین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قرع الباب دروازہ کھٹکھٹانا، یعنی دروازے کی کنڈی وغیرہ کھٹکھٹاتے ہیں، نوک کرتے ہیں۔ تو کوئی دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے جو شور پیدا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ جو ہے قارعہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاح میں یعنی کوئی بھی آفت یا مصیبت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے قارعہ بھی ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ایک سورہ جو ہے وہ القاریہ کے نام سے ہے، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو یہ وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر قارعہ سخت آفت، کوئی مصیبت جو اچانک سے ناگہانی جو ہے وہ آ پڑے، کوئی شامت ہے یا مار پڑنا یا زلزلہ ہے، کوئی ٹکرانا کسی چیز کا، یعنی دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں تو کتنی بڑی آفت اور مصیبت آتی ہے، تو اس کے لیے یہ قارعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ایک لفظ ہے تحلو۔ تحلو حل سے ہے، حل کہتے ہیں گرہ کھولنا، یعنی کوئی بھی چیز جو جب آپ باندھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا گرہ کھولی جاتی ہے، تو یعنی یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے ہم اترنے کے معنوں میں کیوں کریں گے کہ جس طرح ایک مسافر جو ہے وہ اپنا سامان باندھتا ہے تو جب وہ کہیں پر پڑاؤ کرتا ہے، وہ اترتا ہے تو وہ پھر سامان اپنی اس کی گرہ کھولتا ہے، جو اس کو استعمال کے لیے جو چیزیں یعنی ضرورت ہوتی ہیں، تو اسی سے یعنی تحلو کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے یعنی اترنا کا کیا جائے گا۔ او تحلو یا اترے گی قریبا من دارہم، دار کہتے ہیں گھر کو، دارہم یعنی ان کفار کی طرف اشارہ ہے، دارہم۔ آگے ایک لفظ ہے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اس لفظ کی پھر ہم وضاحت کریں گے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، جس طرح کفار کی ہمیشہ سے یہ روش رہی ہے مشرکین کی، جنہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا ہوتا، انبیاء کی تکذیب کرنی ہوتی، ان کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، تو ہمیشہ سے ان کی یہ روش رہی ہے کہ وہ جھوٹے جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں اور طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ تو قریش مکہ نے بھی یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کبھی آپ سے کہتے تھے کہ یہ مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، پہاڑوں کی وجہ سے بڑی بنجر اور جو ہے مشکل ہے ہمارے لیے یہاں پر زندگی، تو آپ جو ہیں یعنی اگر نبی ہیں، آپ رسول کا جس طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ ان پہاڑوں کو چلا کر دور کر دیں اور یہ کھلی جو ہے وہ کشادہ ہو جائے یہ زمین۔ پھر جو ہے کبھی وہ آ کر کہتے تھے
کہ تم کہتے ہو کہ سلیمان جو ہے ان ہوائیں ان کے تابع تھیں، تو اگر تم بھی نبی ہو تو پھر ایسا کچھ کرو کہ ہمیں دور دور سفر کے لیے جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ لوگ مشرکین مکہ جو ہے تجارت ان کا پیشہ تھا، اور تجارت کی غرض سے مختلف ممالک میں شام یمن کی طرف ان کی تجارت رہتی تھی، یہ جاتے تھے حبشہ کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہیں جو ہے ہمارے قریب قریب کر دو تاکہ ہمارا سفر جو ہے وہ کم ہو جائے۔ قطعت بہ الارض یعنی زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ٹکڑے وہ آپس میں قریب ہو جائیں۔ تو اس طرح کبھی کبھی مطالبے جو ہے وہ کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے جیسا کہ تم بتاتے ہو، تو تم بھی ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دو، جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ زندہ ہوں، ہم ان سے پوچھیں کیا ہے یہ نبی ٹھیک ہے، یہ سچا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کی بیہودہ قسم کے جو ہے وہ مطالبے اور فضول قسم کی گفتگو جو ہے وہ آ کر کیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات جو ہے وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جو ہے وہ تکلیف دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کلام جو ہے وہ اگرچہ ان کے مطالبات مشرکین مکہ کے مطالبات کا ذکر کیا ہے، لیکن مخاطب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کیا ہے، اور یہ جو مطالبے مشرکین کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ شرط یہ رکھتے تھے کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کہ جو ہے یہ بات ان کی مان لی جائے تو جو ہے یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن ایسا اتر جاتا، کوئی ایسا کلام بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہو، یہ سب کچھ کر سکتا تھا جو یہ بچپنا کر رہے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سے معجزات ایسے رونما ہوئے، اگر یہ سچے ہوتے اپنے دعوے میں تو یہ ان کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتے، کہ جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی رات میں معراج کا جو سفر ہے، یہ اتنے عظیم معجزات تھے کہ ان کو دیکھ کر بھی یہ نہ مانے، اور جو ہے ان کے مطالبات کی فہرست بڑھتی چلی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو یہ ایسا کر سکتا تھا کہ قرآن کا ایسا اترتا کہ جس سے پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یا مردے جو ہے وہ باتیں کرنے لگتے جو یہ مطالبات کریں۔ تو ایسا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اور جو ہے یا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر اترے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً وہ اللہ کے ڈر سے وہ پست ہو جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یعنی جمادات کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی اتنی ہیبت اور دہشت ہے ان پر کہ یہ کلام اتنا عظیم کلام دیکھ کر پہاڑ جیسے جو سب سے بلند اور اونچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے اور جھک جاتے۔ لیکن یہ انسان ہی ہے کہ جس کا دل اتنا سخت ہے کہ وہ اس کلام سے متاثر ہی نہیں ہو رہا اور اس پر اعتراضات جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ قرآن جو ہے اس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین جو ہے وہ ٹکڑے کیے جاتے یا مردے کلام کرنے لگتے۔ حقیقت کیا ہے؟ بل للہ الامر جمیعا، کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے سپرد ہے ہر معاملہ، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے معجزات جو ہیں وہ کام آئیں گے اور یہ لوگوں پر اثر انداز ہوں گے، وہاں وہ رونما کر دیتا ہے۔ جہاں کوئی ایسی ڈھیٹ قوم ہو تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی بعض اوقات معجزات اتارنے کے بعد اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، جیسے قوم سمود پر جو ہے وہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نمودار ہوئی اور انہوں نے اسی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ تو یہ معجزات آنے پر بھی جب انکار کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی کہ ان کے معجزات کو جو ہے ان کے مطالبات جو اس قسم کے بالکل بچگانہ جو ہے مطالبات تھے ان کو نہیں مانا، اور اللہ کی تدبیر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یئس الذین آمنوا، کیا معلوم نہیں ہو گیا اہل ایمان کو اللہ یشاء اللہ، اور کہ اللہ اگر چاہتا لہدی الناس جمیعا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ کہ اب تو اہل ایمان کو سمجھ جانا چاہیے یا اطمینان ہو جانا چاہیے یا انہیں پتہ چل جانا چاہیے، یا اگر مایوس کا بھی ہم ترجمہ کریں تو اب ان کو اس بات
سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ یعنی کہ یہ لوگ کبھی ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کے سامنے اتنے معجزات رونما ہوئے، انہوں نے حقانیت پہچان لی قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود ان کا کام جو ہے مشرکین کا صرف اور صرف انکار ہے، کیونکہ یہ خود بھی کہ اپنے منہ سے کہتے تھے کہ یہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ کلام جو ہے کسی انسان کا ہو نہیں سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برملا یہ کہتے تھے، لیکن صرف اور صرف جو ہے خاندانی عصبیت کی بنیاد پر، اپنے تکبر اور اکڑ کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے قرآن کا انکار کیا، اور جو ہے وہ حق بات کو قبول کرنے سے یہ دور رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا تو میں تو سب لوگوں کو بھی ہدایت دے سکتا تھا، ولا یزال الذین، لیکن کافروں کا یہ عالم ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح اپنے اسی ہی کفر کی روش پر رہیں گے، تصیبہم بما صنعوا، یہ جو برے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں ان کے کاموں کی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اللہ کا عذاب آتا رہے گا، گاہے بگاہے ان پر اللہ کی طرف سے کوئی آفت اور کوئی مصیبت ان پر آتی رہے گی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ، اور یہ سب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گے، بما صنعوا قارعہ، جو انہوں نے کرتوت کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پر کوئی آفت اور مصیبت اگر مشکل آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بڑی حد تک اس کے اپنے جو ہے وہ کارنامے جو ہے کار فرما ہوتے ہیں، کہ انسان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت بھی آتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں اور سمندروں میں ہر جگہ فساد برپا ہو گیا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ انسان خود جو ہے پوری دنیا میں اس کی انوائرمنٹ کو تباہ کر رہا ہے، اور موسموں کی شدت اور یہ جتنی بھی قدرتی آفات ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑی حد تک انسان کے اپنے جو ہے وہ برے اعمال ہیں اور اس کے کارنامے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان پر سخت مصیبت آتی رہے گی، یا تو ڈائریکٹلی ان پر مصیبت آئے گی، یا او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ یعنی ایک بستی میں لوگ رہ رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ والی بستی بھی ویسی ہی تھی، اللہ نے ان پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آفت یا مصیبت اتار دی، کوئی عذاب آ گیا، تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عبرت ہے۔ ہمارے سامنے بھی بہت سے ایسے واقعات رونما آئے روز ہوتے رہتے ہیں، کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ کیونکہ گھروں میں جو ہے پریشانیاں ہیں، کوئی بیماری اس طرح کی آ گئی، کوئی لاس ہو گیا، یا پھر آپ جو ہے ملکوں کی سطح پر دیکھ لیں آپ، جس طرح کرونا پھیلا ہے تو کئی جو ہے وہ ممالک میں انتہائی تیزی سے پھیلا اور وہاں پر ہلاکت جو ہے وہ اس نے پھیلائی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وارننگ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دوسروں کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈال کر کسی اور کی اصلاح جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ایک استاد جو ہے وہ کسی ایک بچے کو زیادہ ڈانٹ کر باقی پوری کلاس کو جو ہے یعنی اس کو الرٹ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح زمین میں کبھی کہیں کوئی نہ کوئی آفت یا مصیبت نازل کر کے دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اصلاح کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ جن کے اندر تو یعنی حق کو قبول کرنے کا مادہ ہوا تو وہ اس چیز سے ڈر جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سے توبہ استغفار کریں گے اور اپنے برے کاموں سے پرہیز کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ تو وعد اللہ کا میں نے کہا تھا کہ اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ یعنی ان کفار مکہ کو اگر ہم یہ دیکھیں تو ان پر مصیبتیں آتی رہتی تھیں، ان پر ڈائریکٹ بھی آتی تھیں کہ طرح طرح کی پریشانیاں، مالی پریشانیاں ان پر آتی رہتی تھیں، اور بہت سی مصیبتیں ان پر آتی رہتی تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ارد گرد کے جو مختلف قومیں بستی تھیں، جن کا ہم سورہ ہود میں بھی ذکر پڑا کہ قوم عاد، سمود، یہ تمام شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ سب ان کے عرب جو ہے علاقوں میں ہی یہ بستیاں تھیں، تو ان کے ارد گرد ہی یہ بستیاں جو ہیں اللہ کے عذاب کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ نصیحت حاصل کرنے والے عبرت پکڑتے ہیں ایسے لوگوں سے اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن جن کے دلوں پر مہر ہو وہ ایسی مصیبتیں دیکھ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے وعدہ سے مراد بعض مفسرین تو یہاں پر
اگر مشرکین مکہ کے حوالے سے لیں تو اس سے فتح مکہ بھی مراد لیتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ فتح مکہ کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جس سرزمین سے آپ کو نکال رہے ہیں یہی سرزمین آپ کو دوبارہ مل جائے گی، یا اس سے مراد جو ہے وہ موت بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، موت طاری ہوگی اور موت ہوتے ہی ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اس کو سب پتہ چل جائے گا کھرے اور کھوٹے کا۔ وعد اللہ سے مراد ایک معنی جو ہے وہ آخرت کا دن بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب لے گا، پھر حق قبول کرنے والوں کو جزا اور انکار کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق استہزئ مذاق اڑایا گیا برسل کئی رسولوں کا من قبلک آپ سے پہلے فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا ثم پھر اخذتہم میں نے انہیں پکڑا فکیف تو کیسا تھا کانا تھا عقاب میرا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کفار آپ پر جو طرح طرح کا اعتراضات کر رہے ہیں، کبھی قرآن پر اعتراض، کبھی آپ کی ذات پر اعتراض، کبھی توحید کا انکار، کبھی جو ہے وہ طرح طرح کے ناجائز مطالبات، تو یہ اور کبھی آپ کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہ مذاق اڑانے کا سلسلہ جو ہے یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی اور اٹک کر بولتے تھے تو اس نے مہین کہا انہیں، یعنی حقیر۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا، یہ ٹھٹھا اڑانا قوموں کا جو ہے ہمیشہ سے یہ روش رہی ہے اور انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے تھے، کبھی مجنوں کہتے تھے، وہی ہستی جنہیں اتنا عزت اور اکرام دیتے تھے کہ صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے، لیکن جب آپ نے توحید کا علم جو ہے وہ اٹھایا اور توحید کا نعرہ بلند کیا تو یہ سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح کا جو ہے وہ آپ پر الزامات کی بچھاڑ اور مذاق اڑانے لگے۔ کبھی کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے کہ ہماری ہی طرح انسان ہے، کھاتا پیتا ہے اور یہ بازاروں میں پھرتا ہے۔ تو اس طرح کے الزامات اور مذاق جو ہے وہ ان کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا۔ تو یہ فَأَمْلَيْتُ تو ہم نے مہلت دی ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ کفار مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اللہ کے اتنے پیارے ہیں تو آپ اتنی مصیبت میں کیوں ہیں، اتنی مشکل میں کیوں ہیں، تو ہم آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ گنے جا رہے ہیں، پھر ایک دم سے ان کی پکڑ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ثم اخذتہم پھر اللہ انہیں پکڑے گا فکیف کان عقاب تو پھر کیسا رہا میرا عذاب۔ یعنی سوالیہ انداز سے، جیسے یعنی کسی کو مزہ چکھایا جائے اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہے ہاں جی پھر کیسا رہا، تو یہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں ان سے، مشرکین سے، کہ یہ جو مذاق آج اڑا رہے ہیں پیغمبر کا اور تمسخر اڑاتے ہیں، تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر یہ کون ہے جو انہیں بچا سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کیا جو ہوا وہ قائم جو نگران ہے علی پر کل نفس ہر جان پر بما ساتھ اس کے جو کسبت جو اس نے کمایا مجعلو اور انہوں نے بنایا للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک قل کہہ دیں سموہم تم ان سب کے نام لو ام کیا تنبئونہ تم اس کو خبر دیتے ہو بما اس چیز کی جو لا یعلم نہیں جانتا فی الارض زمین میں ام یا بظاہر ظاہری طور پر من القول تم باتیں کر رہے ہو بلکہ زینا مزین کیا گیا ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا مکرہم ان کا مکر وصدوا اور وہ سب روک دیے گئے عن السبیل راستے سے ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا یا کوئی ہادی۔ افمن ہوا یا
پھر کون ہے وہ ذات؟ قائم جو ہے ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن قائم کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے تو اس کا معنی جو ہے پھر وہ ترجمہ اس کا نگران کے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بات ہے کہ کیا پس وہ ذات جو نگران ہے اعلیٰ کل نفس، ہر ایک نفس پر، یعنی یہاں پر صرف انسان نہیں کہا بلکہ ہر نفس، یعنی ہر ذی روح جس کے اندر جان ہے اس سب پر نگران ہے وہ ذات، اور جو ہے بما کسب، کس بات کی نگران ہے؟ بما کسبت، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو کوئی کام کر رہا ہے، کسبت سے مراد یعنی کمانا سے مال کمانا نہیں، بلکہ جو بھی عمل کوئی کر رہا ہے ظاہر ہے وہ اس کے نامہ مال میں وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو بما کسبت، جو بھی جس نے کمایا، جو بھی جس نے کیا، جو بھی اس نے زندگی جیسی بھی گزاری، تو وہ مکمل طور پر وہ نگران ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مکمل نگران ہے۔ در حقیقت اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ طرح طرح کے شریک ٹھہراتے تھے، کبھی جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کبھی پتھروں کی مورتیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو مکمل طور پر نگران ہے ہر ذی روح کی، تو یعنی یہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ان شریکوں کے ساتھ، ان پتھر کی مورتیوں اور بتوں کے ساتھ کہ جو خود اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے شریک۔ ایک طرف تو وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں اور وہ ہر نفس کی نگرانی کر رہی، اور دوسری طرف یہ وہ شریک بنا رہے ہیں، یعنی مقابلہ یا شریک تو یعنی اگر کوئی شریک ہوتا ہے کاروبار میں بھی، کوئی اگر مل کے لوگ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ برابری کی سطح پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کیسی برابری ہے کہ ایک وہ ذات ہے جو ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی، ہر ایک کی چیز کی نگران، تو دوسری طرف وہ ہیں وہ جن کو پیدا بھی اسی نے ہی کیا، انہی پتھر کی مورتیوں کو یہ اپنا جو ہے وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سَمُّوهُمْ، ان کے نام تو لو، یعنی جو تمہارے پارٹنر ہیں جنہیں پارٹنر بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے، تو ان کے نام تو لو۔ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بزنس کرتا ہے تو جو بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں تو وہ یعنی یا تو جو انویسٹ کرتے ہیں اس میں ان کی برابری ہوتی ہے، یا محنت میں کوئی برابری ہوتی ہے، کسی چیز پر وہ برابری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ پارٹنر بنتے ہیں۔ تو یہ کس بنیاد پر اللہ کے شریک بنا رہے ہیں، اللہ کے پارٹنر بنا رہے ہیں؟ ان کے پھر نام تو لکھیں۔ یعنی دنیا میں اگر آپ یعنی کسی بزنس میں اگر کوئی پارٹنر ہے، اگر کسی کا کوئی کام ہے تو اس میں آپ اس کا نام لکھتے ہیں، ورنہ آپ اس کا نام نہیں لکھتے۔ تو یہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کے شریک بنا کر جو ہے ان کو طرح طرح کے نام دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ زمین میں کوئی بھی ایسی بات ہے ہی نہیں جانتا زمین میں کوئی بھی؟ ام بظاہر من القول، یا پھر یہ ایسی ظاہری باتیں کر رہے ہیں، بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کیا ہے ان کے لیے کافروں نے۔ یعنی جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں، یعنی جو شریک بنا رہے ہیں دنیا میں، کوئی بھی کسی کو شریک بناتا ہے، یعنی اجرام فلکی کو بعض لوگ جو ہیں سورج چاند ستاروں کو پوجنے والے لوگ ہیں، کچھ فرشتوں کو پوجتے ہیں، کچھ روحوں کو پوجتے ہیں، کچھ بزرگ انسانوں کو ہی جو ہے وہ اپنا سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عبادات اور اس کے اختیارات میں یہ جو شریک بنا رہے ہیں، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل یا کوئی مستند اطلاع ہے؟ یعنی کوئی اتھینٹک بات ہے کہ کسی نے بتایا کہ ہاں یہ جو ہے تمہیں فلاں بیٹے دے گا، بیٹیاں دے گا، یہ تمہارا رزق کا بندوبست اس کے پاس ہے، یہ تمہیں خوشیاں دے گا؟ تو اس طرح کی کوئی دلیل، کوئی بات تو کرو نا، یعنی عقیدہ ایسا رکھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی اتھینٹک بات ہونی چاہیے۔ تو اگر اتھینٹک کوئی بات نہیں ہے تو پھر کوئی یہ نہیں، یہ خود بن گئے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو ایسا بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عالم الغیب وہ ذات ہے کہ وہ دلوں کے بھید بھی وہ جاننے والا ہے، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جب یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ بغیر دلیل کے یہ بات کر رہے ہیں، بغیر سند کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کہ نہ یہ صرف بظاہر من القول، یہ ظاہری اوپر کی باتیں ہیں کہ کوئی ایسے ہی خبر کوئی پھیلانے لگے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اس کی کوئی دلیل کا بنیاد نہ ہو، اور ایسے ہی لوگوں میں جو ہے وہ اعلان کرنا شروع کر دے، جب لوگ اس کی حقیقت تک تہ تک پہنچیں تو اندر سے کچھ بھی نہ نکلے۔ تو یہ مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں ان کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، یہ کھوکھلے دعوے ہیں ان کے
کھوکھلے عقائد ہیں ان کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بظاہر جو ہے بڑا شیطان اس کو مزین کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ شیطان جو ہے ایسے اعمال کو بڑا مزین کرتا ہے، لوگوں کو بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے یہ، اور ان میں بڑی آسانی نظر آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے زمین پر سب سے پہلی شرک کرنے والی قوم وہ تھی، ان کو بھی شیطان نے اسی طرح یہ مشرکانہ عقائد بڑے مزین کر کے دکھائے تھے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قرآن پاک میں ان کے نام ذکر ہیں، تو جب وہ فوت ہو گئے تو یہ لوگ بہت ان کو یاد کر کے روتے تھے، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی مورتی بنا لو یا تصویر بنا لو تو وہ تمہیں یاد رہیں گے۔ تو شروع میں صرف تصویر اور مورتی بنائی، آہستہ آہستہ انہی تصویروں اور مورتیوں کے آگے جو ہے یہ سجدہ ریز ہونے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، انہیں اللہ کے شریک بنا لیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ شیطان جو ہے قریب لاتا ہے شرک کے، آہستہ آہستہ یعنی اللہ کی ذات میں جو ہے وہ اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، معاملات میں جو ہے وہ شریک ٹھہراتا ہے، اور انسان کو جو ہے اس میں شارٹ کٹ نظر آتا ہے کہ انہیں اگر ہم راضی کریں گے تو یہ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ تو یہ سب جو ہے وہ لوگوں کے مکر ہیں، مکرہم یہ ان کا مکر ہے، وصدوا اور روک دیے گئے السبیل سیدھے راستے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں ان پر دلوں پر مہر ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے سیدھے راستے سے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد پھر اس پر کوئی امید نہیں ہے، یعنی جس کے دل پہ ٹھپا لگ چکا ہے اس کے بار بار انکار کی وجہ سے، اس کے بار بار جو ہے وہ حق کو دیکھ لینے اور سمجھ لینے کے باوجود آنکھیں بند کر لینے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کو گمراہ کرتا، پوری حجت تمام ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ حق کی بات پہنچائی جاتی ہے، لیکن جب وہ باطل پر ڈٹ جاتا ہے، شرک پر ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہوتا، کوئی ان کو ہدایت نہیں دینے والا ہوتا۔ لہم ان کے لیے ہے عذاب فی الدنیا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرت اور یقیناً یہ لام جو ہے شروع میں آیا ہے عذاب الآخرہ سے، تو اس کا معنی ہوگا یقیناً، ولعذاب الآخرہ اور آخرت کا عذاب یقیناً جو ہے اشق بہت سخت ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اور مشقت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، سخت کو کہتے ہیں، تو اشق بہت زیادہ سخت۔ وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے عذاب سے من واق کوئی بچانے والا۔ واق جو ہے یہ وقایا سے ہے، وقایا اسی سے لفظ جو ہے تقوی بھی ہے، تقوی کا معنی ہم کرتے ہیں ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، تو واق کا معنی ہے بھی ہے بچنا، یعنی تقوی میں انسان جو ہے وہ بچتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، یعنی اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے انسان جو ہے وہ کسی درندے سے ڈرتا ہے، یہ وہ ڈرنا ہے جو یعنی ایک اولاد جو ہے فرما بردار اولاد جو ہے والدین کی کوئی نافرمانی کا ایسا کام نہیں کرتی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، یا جو ہے وہ کوئی طالب علم استاد سے ڈرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرے، تو یہ اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ اس کی نافرمانی کے ڈر سے جو ہے انسان نیک کام کرے اور اس کو راضی رکھنے کے لیے جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو واق بچانے والا نہیں ہے، تو دنیا کا عذاب جو ہے وہ تو ملے گا انہیں، چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ ان کے جھٹکے لگتے رہتے ہیں، کبھی زلزلہ آیا، کبھی کوئی طوفان آ گیا، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، مالی پریشانی آ گئی، تو اس طرح کے جھٹکے تو لگتے رہتے ہیں، تو اسی کو نا یہ سب سمجھیں، آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری یہ آگ جو ابن آدم جلاتا ہے، یعنی دنیا میں جو ہم آگ جلاتے ہیں، جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک ہے، یعنی جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، یعنی دنیا کی آگ جو ہے اس کے اوپر آپ چند سیکنڈ کے لیے اگر کوئی اپنے جسم کا کوئی حصہ لگ جائے تو آپ جو ہے وہ کس قدر تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو وہ جہنم کی آگ وہ پھر کیسی ہوگی جو اس سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت گرم ہے، اور اس کا ایندھن بھی جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اور، یعنی وہ پتھر جلنے سے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح وہ پگھلا ہوا اور کس قدر وہ سخت گرم ہوگا، اور وہ عذاب جو ہے اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا اشق بہت زیادہ سخت ہے۔
تو اہل جہنم کا ذکر کرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ دو متضاد چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کہ جہاں بشارت ہے وہاں پر ساتھ تنذیر بھی ہے، یعنی خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہاں پر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈراتے بھی ہیں۔ تو چونکہ ہر طرح کے رویے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، مختلف طرح کے عادات ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ ڈنڈے سے ماننے والے ہیں، بعض پیار سے ماننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں سمجھاتے رہتے ہیں۔ مثل الجنتی، مثال اس جنت کی، مثال سے مراد یعنی یہاں پر اس کی کوالٹی یعنی صفات اس جنت کی، التی وہ جو وعدہ وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ پھر آپ دیکھیں پہلا جو لفظ ہے واو اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ پھر پیسیوائز ہے، اور اس میں وعدہ وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وعدہ اس سے مراد نہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ المتقون پرہیزگاروں سے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، نہر کی جمع ہے انہار، اکولوہا اس کا پھل، دائمن دائمی ہے یعنی ہمیشگی والا ہے، وظلوہا اور اس کا سایہ بھی، یعنی اس کا پھل بھی دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے۔ تل کا یہ عقبہ انجام ہے، الذین ان لوگوں کا اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، و عقبہ اور انجام الکافرین کافروں کا النار آگ ہے۔ اہل جنت کو جنت کا وعدہ ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملے گا جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تقوی کا میں نے پہلے وضاحت کی کہ تقوی سے مراد اللہ کے نافرمانی کا خوف دل میں رکھنا اور اس کے فرما برداری جو ہے وہ اختیار کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسی جنت کا جو جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نہریں کون سی ہیں؟ اس سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ اس میں دودھ کی نہریں ہیں، شراب طہور کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور اکلوہا دائم اس کا پھل جو ہے وہ دائمی ہے، اور سایہ بھی۔ دنیا میں جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت کی خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنبھالنے کا خوف اور اس کی جو ہے وہ چھن جانے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں وہ آخرت میں ایسی یہ نعمت عطا ہوگی جنت کہ اس کا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم کے لیے ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ شاید لے لی جائے یا چھن جائے، یا بڑھاپا دنیا میں آ جاتا ہے انسان کے، اگر نعمت نہ بھی چھنے تو بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ ان نعمتوں سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا پھل بھی دائمی ہے، اس کا سایہ بھی دائمی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ سایہ دار ہوگی، وہاں پر سورج کی تپش نہیں ہوگی، نہ اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ انسان کو تکلیف پہنچے، نہ اتنی گرمی ہوگی کہ وہ اس کی بھی تکلیف محسوس کرے۔ تو بہت ہی جو ہے اس کا انوائرمنٹ بھی بڑا ہی پلیزنٹ ہوگا، کھانا پینا بھی دائمی ہے، نہریں چل رہی ہیں، وہ ایسی جنت جو ہے وہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ کن کو ملے گا؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ہاں ان کے بالمقابل ایک گروہ بھی ہے جو تقوی اختیار نہیں کرتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ عقبہ، ان کا انجام ہے الکافرین النار، کافروں کا النار ہے، یعنی آگ میں انہیں ڈالا جائے گا۔ جہنم جو ہے ان کا، یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ والذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے انہیں دیا، عطا کا معنی ہوتا ہے عطا دینا، نا جو ہے ہم کے معنوں میں ہے، یعنی یہ ورب کے ساتھ جب اینڈ پہ نا آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم میں کرتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں دی الکتاب کتاب، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزلہ اتارا گیا الیک آپ کی طرف، واو اور من الاحزاب گروہوں میں سے، حزب کی جمع ہے احزاب، من جو ینکرو انکار کرتے ہیں، بعضہ اس کے بعض احکام کا، قل کہہ دیں انما یقیناً صرف امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اعبد اللہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک اور نہ شریک کروں بھی اس کے ساتھ، الیہ اسی کی طرف ادعو میں دعوت دیتا ہوں، و الیہ اور اسی کی طرف مآب میرا لوٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں جو ہے اعلان برات کر رہا ہوں جو تم دعوے کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، بما انزل جو اتارا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر مراد کون لوگ ہیں؟ ایک تو جو ہے اس سے مراد اہل کتاب ہو سکتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں بہت سے ایسے لوگ جو تھے جو ایمان لے آئے اور پھر وہ اس پر جو ہے وہ خوش بھی ہوتے تھے،
مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں اور بہت سے عیسائیوں میں سے جیسے حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ اس پر خوش بھی ہوئے، مزید جو احکامات اترتے تھے انہیں بھی بڑی خوش دلی سے وہ قبول کرتے تھے۔ لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہوں، الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کہ مسلمانوں پر جب یہ کتاب اترتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے یعنی کچھ ایسے احزاب یعنی گروہ بھی ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں بعض کا، یعنی جو مرضی کا دین ہے اس کو قبول کرتے ہیں، باقی کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں علی الاعلان کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، میں تمہیں بھی اسی چیز کی دعوت دیتا ہوں، میں نے اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو یعنی ایسے لوگ یعنی دعوت کا کام کرنا جو ہے یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، اور نبی کی یہ اولین ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ میں وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا ذمہ جو ہے وہ پیغام کو کھول کر پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا ہے، اب ان کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ نے حکم آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کی عبادت کریں، اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام جو ہے وہ جاری رہے، آپ نے اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں پر مآب جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ بھی لوٹنے کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آیات میں بھی الفاظ دیکھے تھے کہ جن کا معنی بھی لوٹنا ہی ہے، اناب ہے، متاب ہے اور مآب، یعنی ان کی پروناؤنسیشن میں بھی یہ ایک جیسی ساؤنڈ بھی ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے ان کے معنی میں بھی فرق ہے۔ کہ اناب جو ہے آیت نمبر 27 کے اینڈ پہ ہم نے پڑھا تھا، تو اناب کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنا، جبکہ آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا متاب، تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متاب ایسا لوٹنا یعنی گناہوں سے لوٹنے کو متاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے مآب، مآب کا معنی ہوتا ہے ارادے سے لوٹنا، یعنی پورے سوچ سمجھ سے ارادے کے ساتھ لوٹنا جو ہے وہ مآب کہلاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا جو ہے اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ کیا، اور انسان جو ہے اس کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہی فصیح و بلیغ کلام جو ہے یہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح انزلناہ، ہم نے اتارا اسے حکماً فرمان بنا کر، عربین عربی کا، ولئن، اور اگر واقع تبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک جو آپ کے پاس آیا، من العلم علم میں سے، ما لک نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے یا اللہ کے عذاب سے، من ولی کوئی حمایتی، ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ عربی فرمان اتارا ہے، یہ بھیجا ہے۔ قرآن پاک اس کی زبان ہم جانتے ہیں کہ عربی ہے، اور عربی میں کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی ہیں، لیکن آپ کے اولین مخاطبین جو تھے وہ عرب ہی تھے، اس لیے یہ عربی زبان میں ہے قرآن۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی دنیا کی وہ واحد زبان ہے جو فصیح و بلیغ زبان ہے، اور قرآن جو اپنا مدعا بیان کر رہا ہے وہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بیان نہیں ہو سکتا تھا اس طرح، کیونکہ سب سے زیادہ جو رچ لینگویج ہوتی ہے، فصیح و بلیغ ہوتی ہے، وہی کلام کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بیان کر سکتی ہے۔ تو عربی زبان جو ہے وہ اہل جنت کی زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے عربی کا فرمان، یعنی حکمن سے مراد یہاں پر فرمان ہے، یعنی جس طرح کوئی بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے تو قرآن کا اسلوب بھی ایسا ہے جس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو یہ شاہی فرمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اس قرآن کے اس علم کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے، کہ ان کی خواہشات کیا تھیں، وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں، کہ انہوں نے یعنی یہ آفر بھی کی تھی کہ آپ ہمارے معبودان کو کچھ نہ کہیں، ہم بھی آپ کے معبود کو مان لیں گے، تو جو ہے کچھ دو اور کچھ لو پر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کمپرومائز ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یعنی فرمان کا ذکر کرنے کے بعد آگے آیت کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ فرمان جاری کر رہا ہے، اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی یہ باتیں مان لیں، اس کے بعد کہ آپ کے پاس تو یہ علم آ چکا ہے قرآن کا، تو پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی واق یعنی بچانے والا ہوگا۔ تو یعنی اللہ نے فرمان جاری کر دیا اپنے نبی کے لیے کہ ان کی، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر در حقیقت جو ہے عام امت کے لیے یہ لیسن ہے کہ اگر کفار کی روش پر، ان کے طریقے پر چلے یا ان کے ساتھ کسی بات پر کمپرومائز کیا، ان کے غلط عقائد کو اختیار کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی حمایتی یا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تو پھر کوئی حجت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔